رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ یہ چند باتیں اگر آج سمجھ لے جائیں گے تو انشاءاللہ، اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی، پوری لائف میں ان اعمال کو اگر جاری رکھیں گے تو نامہ اعمال میں حسنات کا اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور گناہ مٹتے رہیں گے۔ حضرت ابو درداء کی جو روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، فرشتوں کے ہاں بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور تمہارے لیے، میرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ میں اور آپ سونے چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کریں، اس چیز سے بھی بہتر ہے، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور آپ دشمنوں کی گردنوں کو کاٹیں، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ دشمن آپ کی گردنوں کو کاٹ دے۔ بتائیے شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اگر حدیث صرف یہاں تک ہوتی نا، جہاد فی سبیل اللہ پہ نکل جائے اور آپ دشمنوں کی گردنوں کو کاٹیں، اس سے بھی بہتر ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب بھی آپ اس کا مطالعہ کر لینا۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ دشمن بھی آپ کی گردنوں کو کاٹے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ جو میرے اور آپ کے لیے کافی ہمیشہ لے رہا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے، اپنے دل میں کرتا ہے، مجھے اپنے دل میں یاد کر رہا ہے، اپنے دل میں مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اپنے دل میں کلام کر رہا ہے، اپنے دل میں ذکر کر رہا ہے، تو میں رب بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ اپنی مجلسوں میں، اپنے یاروں دوستوں کے درمیان اور اپنی مجالس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس بندے کی مجالس سے بہترین مجالس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اس مجلس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے کہ جب کوئی قوم، اللہ کے فضل و کرم سے ساری قوم قرآن سننے کے لیے آئی ہے، ذکر پڑھنے کے لیے آئی ہے، انشاءاللہ میں اور آپ اس خوشخبری کے مصداق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا سننے کے لیے، مفہوم یہ ہے ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور فرشتے اپنی اللہ کی رحمت کا سایہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے، اور فرشتے اپنے پروں کے ہمراہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر اطمینان کو اور سکون کو نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ اس مجلس کا ذکر اپنے مکرم ملائکہ کے ہمراہ کرتا ہے۔ اللہ جس بندے کا ذکر کر رہا ہو، ہم تو اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، ایم این اے نے ذکر کیا، وزیر اعلیٰ نے ذکر کیا، وزیر اعظم نے، اچھا میرا نام لیا تھا وزیر اعظم نے، امریکہ کے صدر نے لیا تھا جی، اچھا امریکہ کا صدر اپنی مجلس میں میرا نام لے رہا ہے۔ بندے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اللہ کم الحاکمین اس بندے کا اپنی مجلس میں فرشتوں کے مکرم ملائکہ کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں، جو بندہ زمین کی پشت کے اوپر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہا، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا، اے میرے فرشتوں، فلاں بندہ فلاں مسجد میں بیٹھ کے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، میں رب اس کا نام لے کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ جس کا نام لیتا رہتا ہے نا، بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ بندے کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس بندے کا ذکر اتنا، ایک بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کا اتنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جتنا وہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے، اوپر وہاں پہ اتنا ذکر ہو رہا ہے، تو فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فرشتے اس کی محبت کو زمین پہ بھی نازل کرتے ہیں۔ اور طویل حدیث ہے، جبریل امین پہلے اعلان کرتے ہیں، اللہ اور جبریل فلاں بندے سے محبت کرنا شروع ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف ذکر کی وجہ سے۔ اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، تو نیک اور متقی اور ایماندار لوگ، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف کس وجہ سے؟
اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مجلس ایسی منعقد ہوتی ہے، جب بھی جہاں بھی دنیا میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ جنت میں داخل فرما اور اللہ جہنم سے محفوظ فرما، تو ایسی مجلس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے ہی ایسی کوئی مجلس مل گئی اس کے قریب ہو کر ساری مجلس کی روداد لکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اللہ خود ہی تو بھیجا ہے فرشتوں کو، اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ آپ کی بڑائی، آپ کا ذکر ہی ہو رہا تھا۔ اور کیا کہتے تھے؟ جنت کی خواہش مند تھے۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیں تو اس کی اور خواہش کریں۔ اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور طمع اور ہرس کریں کہ اس سے بچ جائیں۔ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا تم نے جو مجھے آ کے شہادتیں دے دی ہیں نا، بتلا دی ہے نا اس مجلس کا، اب میں تم اس مجلس کے گواہ تھے، اب میرے گواہ تم ہو۔ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں اس مجلس کے ہر شخص کو میں نے معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔